السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 34۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ F5 اسلام آباد۔ ماربل کے فرش پر چلتے ویٹرز کی دھیمی چاپ اور دور کہیں بجتی پیانو کی موسیقی کے درمیان اسلام آباد کے میرٹھ ہوٹل کی VIP لاؤنج میں جعفر ریاض مخصوص میز پر بیٹھے تھے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ جیسے کسی انٹرویو کے لیے وہاں موجود ہو۔ وہ فرصت سے بیٹھے چائے میں چمچ ہلا رہے تھے۔ وہ ایک کانفرنس میں مدعو تھے اور اب وہ دوسری کانفرنس میں سے اپنے چند پرانے دوستوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں ہلکی کافی کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتے فانوس کی سنہری روشنی نیچے پڑی میزوں پر نرم عکس ڈال رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں VIP لاؤنج کے داخلی دروازے سے نائلہ قریشی اندر آتی نظر آئی۔ سبز ساڑی میں ملبوس، گلے میں موتیوں کے ہار ڈالے، وہ ہر زاویے سے وقار کی علامت لگ رہی تھی۔ جعفر ریاض نے کھڑے ہو کر انہیں خوش آمدید کہا۔ لانگ ٹائم نائلہ، وہ ہنس کر کہہ رہے تھے، ہاتھ ملاتے ہوئے جیسے انہوں نے پرانے تعلق کو تازہ کیا۔ لانگ ٹائم جعفر، وہ شائستگی سے مسکرائی۔ سہیل وڑائچ بھی کسی کانفرنس سے فارغ ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ جب ان کے کان میں سیکرٹری نے جعفر ریاض کا پیغام پہنچایا، وہ چونکے اور واپس VIP لاؤنج کی جانب آئے جہاں وہ دونوں ابھی کھڑے ہو کر ہی بات کر رہے تھے۔ ارے وڑائچ صاحب، آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے، جعفر ریاض کہا لگاتے ہوئے شکوہ کر رہے تھے اور بڑے ہی پرتکلف انداز میں ان سے گلے ملے۔ ہلکی پھلکی باتیں کرتے وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ سہیل وڑائچ البتہ کچھ غیر آرامدہ سے تھے۔ نائلہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں سے مل کر دل کو ایک سکون سا نصیب ہوتا ہے۔ جعفر ریاض نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نائلہ، آپ کی سفارتی خدمات اور فہم کے آگے میں خود کو بڑا حقیر سمجھتا ہوں، اور سہیل صاحب، آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ جب قوم کو شعور کی ضرورت پڑی، آپ نے آواز اٹھائی، نئے دماغوں کو آگے بڑھنے میں مدد دی۔ آپ جیسے لوگ وہ روشنی ہے جو اپنی موجودگی کا احساس ہم وقت دیتی رہتی ہے۔ وہ بڑے مبالغہ جو انداز میں کہہ رہے تھے اور آخر پر مسکرائے۔ آپ الفاظ کا چناؤ بہت خوب کرتے ہیں جعفر صاحب۔ نائلہ شائستگی سے ہنسی۔ اگر یہ سیاست میں نہ ہوتا تو یقیناً خطابت کا استاد ہوتا۔ سہیل وڑائچ نے بھی کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں چائے سرد ہونے لگی۔ جعفر ریاض بیرے کی جیب میں ہزار کے چند نوٹ ڈال کر اسے کچھ کہہ رہے تھے اور بیرے نے بھی ادب سے اسبات میں سر ہلا کر وہاں موجود کئی میز خالی کروا دیے تھے۔ مجھے تو زمرد اور امارہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ آج کل کی نوجوان قیادت اگر جذبے سے کام لے تو ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ملک کے لیے نوجوان نسل کی بیداری بے حد خوشائند ہے، خاص طور پر جب اس نسل میں زمرد جیسے ذہین اور امارہ جیسی ہمت شامل ہو۔ میں خود ان دونوں کو فالو کرتا ہوں۔ ان کی تقریریں، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور آج کل تو TV کی اکثر ہیڈ لائنز میں بھی بچیاں نظر آ جاتی ہیں۔ ویری امپریسو۔ سچ کہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں صرف مضبوط ہی نہیں، رہنما بھی بن رہی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جعفر، دونوں ہی لڑکیاں ہمت کی علامت ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ آپ اپنے مصروف اوقات کار سے ہمارے لیے صرف اسی لیے وقت نہیں نکال سکتے کہ زمرد اور امارہ کی تعریف کر سکے۔ بات کیا ہے؟ نائلہ قریشی نے مسکرا کر کہا۔ پچھلی دہائی میں وزارت خارجہ میں احساس سے مذاکرت کا حصہ رہ چکی تھی۔ انہیں ایسی گفتگو اور ان کے مقاصد کا علم تھا۔ آپ نے ٹھیک پہچانا نائلہ، میری ملاقات کا مقصد صرف ایک گزارش کرنا تھا۔ نوجوان قیادت ملک کا نقشہ بدلنے کی کوشش ضرور کرے، لیکن پرانے نقشوں کو مسخ تو نہ کرے۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر نقشہ بدلنے کی ایک قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ہر کام کا ایک وقت، ایک دائرہ اور ایک قیمت ہوتی ہے۔ زرمینہ کا کیس تم لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا۔ بچیوں کی سہیلی، کیا نام ہے اس کا؟ مہرنگ، اور وہ دیکھ رہی ہے اور اس نے کیس کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ تم لوگوں کو نہیں لگتا اگر زمرد اور امارہ ایسے ہی اس کیس کے ساتھ جڑی رہی تو تم لوگوں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ زمرد اور امارہ کا زندگی میں آگے بڑھنا قابل تعریف ہے، لیکن سیاسی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ وہ میرے خاندان کے خلاف جا رہی ہے اور خاندان پر آنچ برداشت نہیں ہوتی۔ ہم وڈیروں سے تم لوگ سمجھ رہے ہو۔
वो किसकी सियासत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, रियासत की या उन ताकतों की जो सच से खौफजदा है। सुहेल वड़ाइच उनकी वही पहले वाली धमकी सुनकर गोया सीखपा हुए थे। जाफर रियाज थोड़ा सा सुहेल वड़ाइच की तरफ झुके। हजरत, कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले बोले जाए तो आग लगा देते हैं। मैं सिर्फ उन्हें बचाना चाहता हूँ। आपको अंदाज़ा तो है, ताकत का चेहरा नरम नज़र आ सकता है, लेकिन हाथ बड़े सख्त होते हैं। हम इसे धमकी समझे या मशवरा? नायला ने खासी थपकी नज़रों से जाफर रियाज को देखा था। आप मशवरा ही समझे, क्योंकि अगर वो दोनों ना रुकी तो ये ज़रमीना के लिए इंसाफ मांगने वालों की फहरिस्त में शुमार होंगी, और फिर जो मैं करूँगा वो उनकी अपनी बका की जंग बन जाएगी। सारे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। बाहर शीशे के पार इस्लामाबाद की रोशनियां चमक रही थी, जैसे शहर अपनी रोशनियों में इन अंधेरों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो जिन्हें ये 3 लोग बेनकाब कर रहे थे। जाफर रियाज ने चाय का आखिरी घूंट पिया और फिर अपनी टाई दुरुस्त की। वो अब ज़रा झुककर नायला और सुहेल के करीब हुए, जिससे बहुत राज की बात बताने लगे हो। माहौल में गैर मर्री तनाव पैदा हो गया, जैसे किसी ने कमरे की रोशनी मद्धम कर दी हो और पियानो की धुन में जहर घोल दिया गया हो। अगर मैं कहूँ कि तुम दोनों की अपनी इज्जत भी दाव पर है तो? सुहेल ने भी कुछ हैरत से गर्दन उठाई। किस बारे में बात कर रहे हो? सुहेल वड़ाइच ने मुट्ठियां भींचते सवाल किया। जाफर रियाज की निगाहें मेज़ पर रखी चाय की प्यालियों से हटकर बराह रास्त नायला कुरैशी के चेहरे पर जमी थी। उनकी मुस्कुराहट अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो गई थी। जाफर ने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया, जैसे अगला जुमला तोल रहे हों। देखो नायला, सुहेल, हम दोस्त थे, इसीलिए मुझे हमेशा तुम दोनों से एक अलग किस्म का अंस रहा है। हमने बहुत कुछ साथ देखा, बहुत कुछ झेला, कई एडवेंचर इकट्ठे किए, यहाँ तक कि तुम दोनों की कुर्बत मेरे लिए कभी राज नहीं रही। नायला की रंगत लम्हों में बदल गई। जाफर, इन सब बातों का यहाँ कोई मकसद नहीं है, वो सब माजी का हिस्सा है। सुहेल वड़ाइच की आवाज़ बुलंद हुई। बिल्कुल, जाफर ने खुले दिल से इत्तेफाक किया। मैं इत्तेफाक करता हूँ सुहेल, लेकिन सियासत, सहाफ़त और सफ़ारत में माजी कभी दफन नहीं हो सकता। वो सिर्फ इंतज़ार करता है कि कब कोई कमज़ोर लम्हा आए और वो बाहर निकल कर सब कुछ जला दे। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो, सुहेल ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी बेटियों को बाज करो। वो अगर केस की मज़ीद खुदाई करेंगी तो सिर्फ ज़रमीना की कब्र ही नहीं, तुम लोगों का माजी भी उखाड़ा जाएगा। और फिर सोचो तो, जब किसी अखबार के सफ़े अव्वल पर यह खबर लगेगी कि मुल्क की 2 नुमाया शख्सियात जो आज समाज की अखलाकियात का इल्म में बैठी है, खुद बरसों एक खुफिया और नाजायज़ ताल्लुक़ में रही है, तो क्या बचेगा? नायला ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उन्हें सब कुछ अपने हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। घर, दौलत, शोहरत, इज्जत, मकाम व मर्तबा। वो हमारा ज़ाती रिश्ता था जाफ़र, उसे हथियार मत बनाओ। सुहेल वड़ाइच को जैसे किसी गलती का एहसास हुआ था। हाँ, ये सच है कि वो एक ज़ाती रिश्ता था, लेकिन तुम्हारी बेटी मीडिया पर मेरी ज़ात के, मेरे ख़ानदान के पर खच्चे उड़ा रही है। तुम सोचो, मैं भी इसी ज़ातियात की, उसके ख़ानदान की हल्की सी झलक किसी मीडिया ग्रुप को दे दूँ तो तुम लोगों की क्या पोजीशन रह जाएगी माशरे में, और सबसे बढ़कर ख़ानदान में? ये बहुत नीच हरकत होगी जाफर। तुमने कहा था हम दोस्त हैं। सुहेल ने कुर्सी पर कदरे आगे झुककर कहा। इनका बस नहीं चल रहा था जाफर रियाज को कत्ल कर दे। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं एक सियासतदान भी तो हूँ, और सियासत नीच नहीं होती, बस ज़रूरत के वक्त नंगी हो जाती है। जाफर रियाज ने कंधे उचकाए। हमने तुम्हें दोस्त समझा था और तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, नायला ने काफ़ी संजीदगी से कहा और अब कोई लिहाज न रखा। दोस्ती ही तो है जब जिसने अब तक ये सब छुपा रखा है, वरना यहाँ मीटिंग करने के बजाय सब मीडिया को भेज चुका होता। मगर अब मेरा अगला कदम तुम दोनों के अगले कदम पर मुनहसर है। अगर अपनी बेटियों को ना रोक पाए तो समझ लेना मैं दोस्त नहीं रहा, मैं राज नहीं रख पाया, मैं दुश्मन बन गया हूँ। और दुश्मन भी वो जो अपने फ़ायदे के लिए राज बेचता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर शाम गहरी हो चुकी थी और अंदर वो तीनों जानते थे कि इसके बाद आने वाला अंधेरा उनकी ज़िंदगी में कालिक मलने वाला है। जाफर रियाज अपनी कुर्सी से उठे, जेब से रुमाल निकाला, माथे से पसीना पोंछा और रुमाल को वापस तय किया। फर्श पर चमकते बूट रखते वो वहाँ से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फिर उन्हें कुछ याद आया। इन 2 जिंदा लाशों को भारी बूटों की आवाज़ फिर से करीब आती महसूस हुई।
میں نے کہا تھا میں تم لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض راز چھپانے سے زیادہ بول دینے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی دوستی کا خول تھا، لیکن آنکھوں میں سرد اور شفاف تاثر تھا۔ نائلہ کی انگلیاں پرس کی زنجیر پر جمی رہ گئی۔ سہیل نے بازو کرسی کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے، مگر انگلیاں آہستہ آہستہ تھرک رہی تھی، جیسے حقیقت کا بوجھ سہ نہ پا رہی ہو۔ تم لوگ اکثر انٹرویوز میں اپنی بیٹیوں کی عزت اور پرورش کا حوالہ دیتے ہو۔ میں کبھی کبھی اس رشتے کی حقیقت پر حیران ہوتا ہوں۔ کیا وہ دونوں جانتی بھی ہے کہ ان کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ نائلہ کا چہرہ ایک دم پتھر کی مانند سن ہو گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھولتا ہوا تیزاب جعفر ریاض کے چہرے پر ڈال دے۔ جعفر اب بس کرو، سہیل وڑائچ نے کہا، لیکن جعفر رکنے والے کہاں تھے۔ وہ آگے بڑھے اور میز پر جھکے۔ کبھی اسے بتاؤ گے کہ وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ الفاظ نہیں، زہر تھا جو ان کے لبوں سے رس رہا تھا۔ کیا بتاؤ گے کہ وہ محض ایک غلطی کا نتیجہ تھی، یا تم دونوں کے خالص ترین لمحوں کی باقیات ہے؟ نائلہ کا ہاتھ لرزا۔ سہیل نے نظریں چرا لی۔ سارے میں ایسی خاموشی چھا گئی جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب سچ چیخے بغیر سنائی دیتا ہے۔ وہ خاموشی بھی ایسی تھی۔ چاروں طرف سناٹا سنائی دے رہا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ نائلہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ آنکھیں نمی سے نہیں، سچ کے بوجھ سے نمناک تھی، اور سہیل وڑائچ یوں بیٹھے تھے جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی ہو۔ وہ دونوں ایک ایسا سچ چھپائے ہوئے تھے جو ظاہر ہوا تو رشتوں کے سارے نام دھندلا جائیں گے۔ E7 اسلام آباد۔ وہ رات کے وقت اس بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے۔ ابھی مغرب مکمل طور پر غروب نہیں ہوئی تھی، لیکن سیکیورٹی سسٹم کی سبز روشنی ہلکی سی جھلملا رہی تھی۔ سفید گیٹ پر لگے جدید کیمرہ سسٹم لمحہ بلمحہ گھوم رہے تھے۔ سہیل نے اس وقت نیوی بلو سوٹ پہن رکھا تھا، اور ان کے چہرے پر تھکن اور پشیمانی کے آثار نمایاں تھے۔ اپنی انٹری کروا کر وہ روزمرہ کے فلیٹ کے باہر آ کر رکے۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اس سے ملنے چلے آئے۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھی کہ نہیں، لیکن انہیں اس جگہ سے گھن آ رہی تھی کہ زمرد اب یہاں رہ رہی تھی۔ انہوں نے بیل دی اور بہت بے سکونی سے ارد گرد دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھلا اور ان کا داماد منظر پر آیا۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران کم پریشان زیادہ ہوا تھا۔ مصطفیٰ بھی بس ابھی آفس سے لوٹا تھا، جوتے اتارے بھی نہیں تھے کہ بیل کی آواز پر وہ چونکا۔ اسے لگا شاید زمرد بھی واپس آ گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے سہیل وڑائچ کھڑے تھے۔ السلام علیکم، سہیل نے رسمی انداز میں کہا، آواز میں بے نیازی چھپی تھی۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے، مصطفیٰ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، زمرد گھر پر ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے پر لمحے بھر کو ہلکی سی الجھن ابھری۔ کیا وہ اس سے آفس میں نہیں ملتے تھے؟ وہ آتی ہی ہوگی، آپ اندر تو آئیے، اس نے انہیں راستہ دیا۔ وہ اندر آئے اور سارے گھر کا جائزہ لیا۔ ہر چیز قرینے سے تھی، لیکن وہ شان و شوکت نہیں تھی جو ان کے اپنے بنگلے کی تھی، جس میں زمرد پلی بڑی تھی۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو یوں جھاڑا جیسے گرد آلود ہو گئے ہو۔ مصطفیٰ نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا، پھر بھی مسکراتے ہوئے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر سسر اور داماد میں تناؤ قائم رہا۔ وہ حال احوال پوچھ چکے تھے، اور اب دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے۔ کام کی بات، گھر والوں کی بات، ایک دوسرے کی بات، اگلے 5 منٹ میں وہ سب کر چکے تھے۔ پھر سہیل وڑائچ نے کہنا شروع کیا تو اسے اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کرنا پڑا۔ زمرد اچھی لڑکی ہے، بلکہ ہمیشہ سے تھی۔ وہ غیر معمولی ذہانت، فہم، وزن اور بہترین صلاحیتوں کی مالک ہے۔ وہ خاموش رہا، جیسے وہ اس سے ہی بات کرنے آئے ہوں۔ مجھے اندازہ ہے تم لوگوں کی پسند کی شادی تھی، لیکن زمرد جس دنیا میں پروان چڑھی ہے، یہ جگہ، یہ زندگی اس کے شایان نشان نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے نظر اٹھائی، ہونٹ بھیجے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں نے تمہیں نکاح کے روز بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جب زمرد سے دل بھر جائے تب اسے اسی عزت سے گھر چھوڑ کر جانا جس عزت سے لے کر آئے تھے۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فلیٹ میں رہنا اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے۔ برا نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک کمپنی کی CEO ہے، وہ کارپوریٹ کانفرنس کی شان ہے، اس کے کئی فارن کلائنٹس اس کے گھر آ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کا سرکل وسیع ہے، اور اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں تم نے کبھی ٹی وی یا سوشل میڈیا پر ہی دیکھا ہوگا۔ کیا تم اس کے کسی دوست، کلائنٹ یا رشتے دار کو اس گھر میں رکھ سکتے ہو؟ شاید نہیں، کیونکہ یہاں تو میری بیٹی کے سارے سامان تک کی جگہ نہیں بن سکی، تو اس کے رشتوں کی جگہ کیسے بنے گی؟ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
میں سمجھ رہا ہوں۔ اس کی آواز سرد تھی، احترام تھا، لیکن وہ اپنی عزت نفس سے سمجھوتا نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ غلزائی تھا۔ اس وقت وہ صرف لحاظ کر رہا تھا۔ تو زمرد کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی اصل دنیا میں واپس آ سکے۔ اس نے سر اٹھا کر بڑی حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے کہ اسے چھوڑ دو۔ اس اتوار کو ہمارا ولیمہ ہے سہیل صاحب، آپ مہمان خصوصی ہوں گے، اسی لیے ضرور تشریف لائیے گا۔ ہمارے یہاں ولیمہ کرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ مرد کو اس کی بیوی سے اس کی موت ہی الگ کر سکتی ہے۔ نکاح کر کے عہد کیا تھا کہ اسے نبھاؤں گا، اور یقین کریں میں اپنے عہد کا پکا ہوں۔ آپ کافی لیں گے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ محبتیں وقتی ہوتی ہے لڑکے، لیکن ان کے نقصان دیر پا۔ ٹھیک ہے، اگر محبت کی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ میرا ایک کام کرو، میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری محبت سچی ہے۔ اپنی بیوی کو اس کی دوست کے کیس سے الگ کر دو، ورنہ شاید تم دونوں میں سے کسی کی موت ہی الگ کر دے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے ایک پل کو ٹھہرا۔ وہ اپنے ذاتی فیصلوں میں خود مختار ہے۔ اگر میرے دوست کا ناحق قتل ہوتا تو شاید میں بھی اتنی ہی بھاگ دوڑ کرتا۔ اتنی خود مختاری بھی اچھی نہیں ہوتی کہ مخالفین آپ کے گھر تک پہنچ جائے۔ وہ میرے سامنے میری بیٹی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس لبرل پٹھان کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ ان کی بات کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ آپ جانتے ہیں زمرد بالکل آپ کی کاپی ہے۔ وہ کوئی فیصلہ لے تو کوئی پیدا نہیں ہوا جو اسے اس فیصلے سے ہٹا سکے۔ اور جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا وہ آپ سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کی کوئی دکھتی رگ نہیں جانتے؟ کیا آپ حالات آنے سے پہلے ان سے خوفزدہ ہیں؟ لیکن تمہیں اسے اس کیس سے الگ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، لیکن اسے اپنی محبت کا واسطہ دو۔ وہ ششدر رہ گیا۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ زمرد کو ایسے دوراہے پر کبھی کھڑا نہیں کرنا چاہے گا۔ یہاں ہر کسی کو ہر کسی سے خطرہ ہے۔ اب ہر کوئی کیسے خود کو کسی دوسرے سے بچائے؟ اس لمحے بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ زمرد آ گئی ہے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے دروازے کے باہر ڈیجیٹل پاس ورڈ دیکھا تھا۔ کیا تم نے زمرد کو پاس ورڈ تک نہیں بتایا؟ وہ جیسے اپنی بیٹی سے اتنے ناز و سلوک پر حیران تھے۔ مجھے اس کے لیے دروازہ کھولنے جانا اچھا لگتا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ مصطفیٰ کو سلام کرتی اس سے گلے ملتی اندر آئی، اور لیونگ روم میں سہیل وڑائچ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ پاپا، آپ یہاں؟ آپ نے آنے سے پہلے بتایا ہوتا، میں گھر جلدی آ جاتی۔ وہ دنیا کی باقی بیٹیوں کی طرح سہیل وڑائچ کے گلے نہیں مل سکی، ان کے سینے کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکی، بس وہیں ایک صوفے کے پاس کھڑی رہی۔ میں ویسے ہی پاس سے گزر رہا تھا، سوچا تمہارا گھر دیکھ جاؤں۔ تمہارے شوہر نے اچھی کمپنی دی ہے، اب نکلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر تو بیٹھے، میں ابھی آئی ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے اصرار کیا۔ اسے واقعی اچھا لگا تھا کہ سہیل وڑائچ پہلی مرتبہ اس کے گھر آئے تھے۔ پھر کبھی آؤں گا زمرد۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی دنیا کے باقی باپوں کی طرح بلا جھجک اسے اپنے سینے میں نہیں بھیج سکے، اسے تحفظ کا احساس نہیں دلا سکے۔ میں نے تمہارے لیے اپنے قریب ہی ایک گھر دیکھا ہے، کل آفس کے بعد وہاں چلیں گے۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں پاپا، مطلب یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ انہوں نے ایک سنجیدہ نگاہ مصطفیٰ پر ڈالی۔ اس نے زمرد کو اپنے سحر میں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، پھر بھی وہ گھر دیکھ لینا، ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لو۔ ہم نے تمہارے شوہر کو کوئی اچھا تحفہ نہیں دیا۔ زمرد کو سخت سبکی محسوس ہوئی۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے سہیل وڑائچ کو دیکھا، وہ بھی سنجیدہ تھے۔ ان کے درمیان کوئی بات تو ضرور ہوئی تھی جو خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ وہ انہیں سی آف کرنے دروازے تک آئے، لیکن مصطفیٰ انہیں چھوڑنے نیچے تک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو زمرد بنا کچھ کہے تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور اس کے سینے پر سر رکھا۔ شاید یہی سکون تھا، وہ اسے چھو سکتی تھی، وہ اس سے بات کر سکتی تھی، وہ اس کے قریب ہو سکتی تھی۔ یہیں کھڑے رہو۔ اور مصطفیٰ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ زمرد کے ہاتھ نرمی سے اس کے گرد سمٹ آئے۔ کیا پاپا نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے تمہارا دل دکھا ہے؟ اب وہ گردن اٹھائے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ وہ مجھ سے ایسی کوئی بات کیوں کہیں گے؟ میں ان کا اکلوتا داماد ہوں۔ اس نے زمرد کو اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم داماد ہو تو میں ان کی بیٹی ہوں، میں انہیں جانتی ہوں، تم کچھ چھپا رہے ہو نا؟ وہ ناراض ہوئی۔ میں کچھ کیوں چھپاؤں گا؟ اور چھوڑو نا ان باتوں کو۔ تم اگلا ہفتہ چھٹیاں لے رہی ہو نا؟ ہم جمعہ شام کو پشاور کے لیے نکلیں گے، تھوڑا سا پشاور گھوم کر ولیمے کے بعد کہیں اور جائیں گے۔ کہاں؟ کشمیر والی طرف چلیں؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ بنگو، اس نے ہاتھ سے گولی مارنے والے انداز میں اس کی طے کی گئی جگہ پر مہر لگائی۔ وہ ایسے ہی اس کی ہاں میں ہاں ملا لیا کرتی تھی۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد۔ سنگ مرمر کے فرش پر ہلکی روشنی کی پرچھائیاں پڑ رہی تھی۔ کرسٹل جھاڑ فانوس کی روشنی لاؤنج کے مرکز میں
पड़ी। सेंटर मेज पर सजे चमकार सफ़ेद फूलों को चमका रही थी। लॉज में रोशनी नरम थी, जैसे माहौल किसी खुशफहमी में डूबा हो। हमदान कुरैशी और अमारा सोफे पर साथ बैठे थे और दोनों के चेहरों पर बेफिक्री और किसी खुशखबरी की उम्मीद झलक रही थी। अमारा उन्हें आर्ट एग्जीबिशन से जमा होने वाले फंड्स की तफसीलात बता रही थी। उसकी किसी बात पर हमदान उसे छेड़ते तो अमारा का कहकहा बुलंद होता। वो बहुत अरसे बाद अपने बाप के साथ इस तरह बेफिक्री से बैठी हुई थी। उसके अंदाज में एक मासूम सी आज़ादी थी जो किसी बड़े तूफान से बेखबर थी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। नायला कुरैशी अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों चौंके। उनके चेहरे पर फैली संजीदगी ने लम्हों में लाउंज की फ़िज़ा को जामद कर दिया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी थी, बाल ज़रा बिखरे हुए और होठ सख्ती से भीजे हुए। उनके हाथ में अब भी कार की चाबी और हैंडबैग था। चलो भाई, अब तुम अपनी माँ को किस्से सुनाओ। मैंने अर्धशेर को किसी काम से बुलाया था, वो आ गया है। कैसा अच्छा इंसान है। ऑफिस के बाद भी बुलाओ तो भागता चला आता है। उन्होंने ग्लास वॉल से उसे आते देख लिया था और अब वो वहाँ से उठ रहे थे। हमारा भी खामोश खड़ी हुई। नायला कुरैशी ने सोफे पर अपना बैग और कार की चाबी फेंकी और अमारा की तरफ बढ़ी। हम अभी आपका ही जिक्र कर रहे थे। नायला कुरैशी का हाथ उठा और अमारा के बाएं गाल को सुर्ख कर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। अमारा एक कदम पीछे लड़खड़ाई। उसके चेहरे पर सदमा छा गया, आंखें आंसुओं से भर गई। मम्मी, ज़बान जिससे गंग थी, वो उससे ज़्यादा कुछ न कह सकी। तुम होश में हो नायला? हमदान कुरैशी एकदम पर से थे। होश में इससे आने की ज़रूरत है। ये क्यों हर किसी को अपना दुश्मन बनाती फिर रही है? आज जाफ़र रियाज ने मुझे रोका था। वो मुझे इसीलिए धमका रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी उनके हलक में जैसे बहुत कुछ फंसा था। उसकी भतीजी को इंसाफ दिलाने अदालतों के चक्कर काट रही है। एक दो मरतबा नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हर रोज़ नया मसला, हर रोज़ नई मुसीबत। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अमारा को मार मार कर अदमुआ कर देती। इसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा था कि कोई उन्हें माजी को रेत कर बता रहा था कि उनके मुंह पर तमाचा रसीद करके गया था। आपने अच्छा नहीं किया मम्मी। अपने आंसू रोक कर वो संजीदगी से कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। दरवाजे में अर्धशेर को खड़ा देखकर उसे जितनी शर्मिंदगी हुई वो सारी ज़िंदगी भुलाई नहीं जा सकती थी। वो हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह पर क्यों आ जाता था। वो उसके पास से होकर बाहर निकल गई। अर्धशेर ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते देखा था। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो मैं कल आ सकता हूँ सर। अभी शायद आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। वो कहकर वापस मुड़ गया। अर्धशेर, नायला की शर्मिंदा सी आवाज़ पर वो रुका। तुम अमारा के पीछे जाओ। वो इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल गया। वो जानता था कि ऐसे वक्त में वो कहाँ जा सकती है। उसकी एक ही जाए पनाह थी जहाँ वो दुनिया से नाराज़ होकर जाया करती थी, इस आर्ट गैलरी। मरी पाकिस्तान। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर होती बर्फबारी देख रही थी। उसे खिड़कियों से सूरज के तुलू व गुरूब होने के मनाजिर बहुत अजीज थे, लेकिन वहां आकर आसमान से गिरती बर्फ को खिड़की में खड़े होकर देखना भी एक बेहतरीन तजुर्बा था। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश तो नहीं हुई, अलबत्ता हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। सफ़ेद नरम गोले ज़मीन की जानिब सफ़र करते और फिर ज़मीन पर सफ़ेद चादर की तह जमाने लगते। वो मरी में मौजूद थी और अपनी टफ रूटीन में वो इतनी ही लग्जरी पर खुश थी कि वो 2 दिन अरमान के साथ मरी में गुजार सकती थी। उसकी महवियत को रिंगटोन की आवाज़ ने तोड़ा। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो स्क्रीन पर बालाज जूनियर लिखा जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हेलो, कैसे हो बालाज? शादी को चंद रोज़ ही गुजरे थे और चंद दिन की काम से फुर्सत ने उसके दिमाग पर अच्छा तासुर छोड़ा था। शादी मुबारक हो एडवोकेट साहिबा। उसका लहजा संजीदा था, लेकिन महरिंग को उसकी आवाज़ में अजीब सी तपिश महसूस हुई, जैसे कोई सुलगती हुई चिंगारी हो। उसकी मुस्कुराहट सिमटी। खैर मुबारक, उसने महज इतना ही कहा। मैं जानना चाह रहा था कि ज़रमीना के केस का वकील तब्दील कर लूँ या कल तक सीनियर की वापस आमद मुतवक्का है। तलखी थी जो उसे बालाज की आवाज़ में महसूस हुई थी। ज़रमीना का केस ही मेरी कुल ज़िंदगी नहीं है बालाज। मुझे मेरी ज़िम्मेदारी का एहसास है, और वैसे भी अभी अगली पेशी को 1 माह पड़ा हुआ है। महरिंग को उसका लहजा एक आंख न भाया। फिर आप अपनी कुल ज़िंदगी के साथ हनीमून एंजॉय करें एडवोकेट साहिबा। मैं अपनी बहन के केस के लिए नया वकील कर लूँगा, क्योंकि ये 1 माह का वक्त पेशी के लिए सबूत ढूंढने के लिए दिया गया है। आपको आसान रास्ता मुबारक हो। और फ़ोन जामिद हो गया। वो साकित खड़ी रह गई। ये लड़का अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था।
وہ اس روز کوٹ کی سماعت تک ٹھیک تھا اور اس کے بعد سے وہ اس کا خشک رویہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل واپس تو جا رہی ہے اور کیس کی سماعت کو ابھی کافی وقت تھا، وہ کیوں اتنا روڈ ہو رہا تھا؟ مہرنگ نے کھڑکی کے شیشے پر انگلیاں پھیری، کھڑکی کی جمی دھند کی ٹھنڈک اس کی انگلیوں میں اترنے لگی۔ میں نے اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا بالا، آج مجھے بس حقیقت پسند رہنا ہے۔ میں اپنی ذات کو ترجیح نہیں دے رہی، یہ راستہ میری مجبوری تھی اور تم نہیں سمجھو گے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں خود سے کہہ رہی تھی۔ میں کوئی پرفیکٹ وکیل نہیں ہوں اور نہ ہی ہیروئن ٹائپ عورت ہوں جو ہر کیس جیتنے میں ماہر ہو۔ میں نے وکالت محض لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے نہیں چنی بلکہ اپنی ذات سے انصاف کرنے کے لیے چنی تھی۔ میرے طریقے تمہیں پسند نہیں آئیں گے اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تم میرے سب آرڈینٹ اسی لیے بنے تھے کہ میرے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرو گے۔ میں نے زرمینہ کے لیے انصاف لینے کا عہد کر رکھا ہے اور اگر میں تنہا بھی رہ گئی تب بھی میں اس کے لیے لڑوں گی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر تم وکیل تبدیل کرنا چاہتے ہو تو کل صبح میری میز پر تمہارا ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ موجود ہو، کیونکہ میں اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس نے وائس نوٹ اس کے نمبر پر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی میسج کی آواز پر اس نے فون کھول کر دیکھا۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا، وہ ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مفاہمت اور مصلحت بھی کوئی شے ہوتی ہے جو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میری جنگ کو کیوں اپنی جنگ بنا رہی ہے؟ آپ کو ایسی جنگ نہیں لڑنی چاہیے جس کا حاصل کچھ نہ ہو، پیچھے ہٹ جائے، مجھے مزید کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے جیسے تھک ہار کر جواب لکھا تھا۔ کچھ جنگیں اپنے جنگجو خود چنتی ہے اور جب جنگ تمہیں چن لے تو پیچھے ہٹنے کا مطلب موت ہوتا ہے اور مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے لکھ بھیجا اور دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی، کوئی جواب موصول نہ ہوا، البتہ میسج پڑھ لیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، سانسوں کی لرزش تھمنے لگی۔ اسے اب اپنا 50% کیس کو اور 50% سسرال اور شوہر کو دینا تھا۔ وہ ابھی سے تھکنا نہیں چاہتی تھی، وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس سے بہت سے توقعات وابستہ کر لیں۔ نہ جانے کیوں یکدم برف باری سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ارمان کسی کولیگ سے بات کرنے کافی دیر پہلے باہر گیا تھا اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ مہرنگ لائٹس بند کر کے بستر میں گھس گئی، شاید فرصت بھری آخری نیند اسے سونا چاہیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔